جی میں آپ کو سارے سمجھاتی ہوں. سب سے پہلے اظہار ہے. اظہار کے لیے ہمیں کن ورڈز کی ضرورت ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر یہ آ گیا، ان میں سے آ گیا، تو ہمیں اظہار کرنا ہے. اظہار کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ظاہر کرنا. من ہادن، من علق، نخل خاویہ. ظاہر کر کے فوراً آگے چلے جانا ہے. چلیں جی، آپ کو جو ہے یرملون کی سمجھے. اب تیسرا ہے اقلاب. اخفا کو میں نے ابھی چھوڑ دیا، وہ آپ کو بعد میں کرواتی ہوں. اقلاب کے لیے ہمیں صرف ایک ورڈ کی ضرورت ہے، وہ ہے حرف با. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا تو نون کو میم میں بدل دینا ہے. اقلاب کی لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا. تو نون کو ہم نے میم میں بدل دیا. مم باخیلا، من نہیں پڑھنا. میم بین الصلبی لنصفعم. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب اگلی بات ہے حروف یرملون. تیسرا قاعدہ ہے ادغام. ادغام کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپس میں ملانا، جوڑنا. ہمیں ان کے لیے بھی ورڈز کی ضرورت ہے. تو کون سے ورڈز چاہیے ہمیں؟ یرملون چاہیے. یعنی کہ ان ورڈز میں سے کوئی ایک ورڈز آ جائے. یہ مجموعہ ہے ہمارے پاس. یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آسان سا طریقہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر یرملون میں سے آ جائے. اب دو ہیں، ایک ہے بلا غنہ، ایک ہے مع غنہ. بلا غنہ کا کیا معنی ہے؟ کہ یہاں پہ ہمیں رکنا نہیں ہے، غنہ نہیں کرنا، صرف اور صرف ادغام کرنا ہے. کس پر؟ لام اور را پر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ملایا، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون کے ساتھ نہیں ملانا. لیکن ہمیں یہاں پر غنہ نہیں کرنا. بلا غنہ یعنی کہ غنے کے بغیر. من لدنہ فعال لما یرید. غنہ نہیں کرنا. یا میم واو اور نون جب یہ بقایا حروف آ جائیں گے تو وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے وہاں پر رکنا ہے. اب دیکھیں ہر حروف کی جو ہے علیحدہ علیحدہ سے مثالیں ہیں. فَمَن، نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا. فَمَن